الرحمن الرحیم رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، کبھی آغاز رہ جاتا ہے اور کبھی انجام رہ جاتا ہے، کبھی آغاز رہ جاتا ہے اور کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ ماضی کا بوجھ، مستقبل کا وزن، ہم پکارتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز ٹھس سے مس نہیں ہو رہی۔ کیا یہی سفر اسی طرح چلتا رہے گا؟ ناظرین، ایک مرتبہ پھر یہ قیمتی وقت لوٹ کر واپس آ گیا ہے، قیمتی لوگوں کے لیے یہ قیمتی وقت لوٹ کر واپس آ گیا ہے، اور یہ رمضان ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے۔ ناظرین، لوٹ لو اس کی تمام چیزیں جو اس وقت جو حالات ہیں، جو اس وقت واقعات ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا، جس طریقے سے آپ کو ایک مرتبہ اللہ پاک نے پھر زندگی دی، کتنے لوگ ایسے تھے جو آج ہم میں موجود نہیں، لیکن آج یہ انعام، یہ ایمان رمضان ایک مرتبہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میں ہوں، آؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اسی رمضان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ وہ تمام چیزیں لے کر آیا، یہ دعاؤں کی التجاؤں کے ساتھ آیا ہے، اور اسے منانا ہے، اور اسے اسی طرح منایا جا سکتا ہے کہ اس کی حقیقی معنی میں صحیح عبادت کی جائے۔ تراویحوں کا ٹائم ملا ہوا ہے، آپ کو نمازوں کا ٹائم ملا ہوا ہے، ثواب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، افطار کا ٹائم ملا ہوا ہے، لیکن مایوسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم غفلت کے اندر اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر وہ تمام چیزیں لے کر آیا۔ اب کون کتنا حاصل کر سکتا ہے؟ ایک ساحل جو ہے اپنے اللہ سے کیا منوا سکتا ہے، اور ایک ساحل وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے کیا مانگ رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو جو کریں گے وہ ایک ایسے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے جو بڑا حساس ٹاپک ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر اگر جو میں گفتگو کرنے لگاؤں اس میں مافیا کا بھی بہت بڑا اثر انداز ہو گیا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون اس کو سنبھالے گا؟ جیسے ہی کراچی ایک ایسا شہر، ایسے ہی پورے پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو گداگیر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹاپ کے اوپر یہ گداگیر اپنے حوالے سے کھڑے ہو جاتے، اور جس طریقے سے جو تقسیم ہوتا ہے راشن، جس طریقے سے لوگ جس طریقے سے اس کو لوٹ رہے ہوتے، تو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ہمیں کس کو کس جگہ پر کس طریقے سے دینا ہے، ہم علماء کرام سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کس کو کیسے دیا جائے اور کس طریقے سے دیا جائے، آج ہم علماء کرام سے قرآن کی روشنی میں ان سے پوچھیں گے کہ کس کا حق کس طرح دیا جائے۔ یہ سفید پوش لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنا سوال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بڑی مجبوریوں کے ساتھ وہ بیچارے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، اور ان کا حق مارا جاتا، اور یہ حقدار جو ہے اپنے حوالے سے جو ہے بہت ہی لوگوں کو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، بالخصوص کراچی اس کا شکار ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس مافیا کو کیسے روکا جائے گا؟ اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے بھی سوال کریں گے، اور ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے ایمان رمضان، ہم اس کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی ایک ایسی بات، کسی طرح بھی کوئی ایک ایسا عمل، کسی طرح بھی کوئی ایسا جملہ جو آپ کے دلوں پر لگ جائے، جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اس ٹیم کے، اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو ایمان رمضان، ایک مرتبہ پھر یہ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس سفر کے اندر ہمارے علماء کرام بھی شامل ہے، اس سفر کے اندر ہماری عالمہ صاحبہ بھی شامل ہے، اس سفر میں ہمارے نعت خواں بھی شامل ہے، اور اس سفر کے اندر ہمارے جو مہمان حضرات ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس سفر میں ہمارا کچن کا سیگمنٹ بھی ہے، اور اسی سفر کے اندر میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے نرگس میمن سوریہ صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ سلیم صاحب آپ کا۔ جی، تو جیسے سلیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ بھیک مانگنا یا گداگری کے حوالے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری شریعت میں، اسلام میں گداگری کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت بھیجی ہے
جو بھیک مانگتا ہے. ایک اور جگہ پہ حضرت عبداللہ بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والا شخص ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے اور قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کے چہرے پر ایک بوٹی تک نہ ہوگی. سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہمارے کرم فرماؤں نے, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو ڈیل سینیٹری ویئر, پاکستان سیرامک انڈسٹری, محمد راشد, الغابہ پبلشر, کوزینو بائی اینمس, بولتی کتابیں, جاوید پبلشر, کشمیر پریمیئر گولڈ. آج ہمارے ساتھ جو ہستیاں ہیں تشریف رکھتی ہیں جو ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہیں, میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز نعت خواں محمد زبیر قادری صاحب. بہت سے چینلز میں اپنا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنی آواز سے, نعتوں سے, ثناء سے لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب کر رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حمد و ثنا کے لیے خاص لوگوں پر نظر کرم فرماتے ہیں جن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ شدت سے ہوتا ہے. ان کے ساتھ آپ کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں. شکریہ کہ آپ ہمارا اپنا ٹائم نکال کر آئے. دوسرے مہمان جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جن کا نام ہے مہندی سہواتی. شکریہ باکس بلوچستان میں جو ہمارے بچے علم سے محروم ہیں ان بچوں کے لیے ایجوکیشن کا ذریعہ بنے ہیں اور ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ دن رات ان بچوں کے لیے ہے, وہ دن رات ان پہ کوشاں ہے کہ وہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور ہمارے قوم کے لیے آگے بڑھ جائیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت تشریف فرما ہے مفتی صاحب محسن الزما صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں. ہر سوال کا جواب نفیس انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کی معلومات میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے سر آپ؟ ایک اور ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم سے نوازا ہے, مختلف چینل میں آپ نے انہیں دیکھا ہے, جن کا نام ہے عالم سید فراست علی. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے, تشریف لائے. میں اس وقت دعوت دوں گی اپنی جو ہمارے اس وقت ثنا نعت خواں موجود ہیں محمد زبیر قادری سے کہ خوبصورت آواز میں کوئی کلام پیش کریں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دے خدا سے تر ہے زبان, کانوں میں رس گولتی ہے اذان, بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بے جاگ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بے جاگ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں,
اشکوں میں ڈلنے لگی جائیں میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا ان کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سے بھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی صاحب ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا ایک ماحول بن جائے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے تو ہم جو ہے کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین اس وقت لیں گے میں بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ, ہم بھی آپ کے ساتھ ملتے ہیں کچھ ہی دیر میں, اور ہم کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور کچن سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی ریمشا سے اور ان کی اسٹوڈنٹ سے. تو ہم بڑھتے ہیں کچن سیگمنٹ. میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, آپ کی روزے, آپ کی سحری, آپ کی عبادتیں بہت اچھے سے گزر رہی ہوں گی. یہ ہے آپ لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سیگمنٹ, جہاں میں لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست ریسیپی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمارا کچن سیگمنٹ جو ہے بہت پسند کر رہے ہیں اور بہت زبردست فیڈ بیک دے رہے ہیں. آج میرے ساتھ میری کلاس میٹ موجود ہیں شیف مریم فرام ڈیکسٹر انسٹیٹیوٹ آف اسکلز ڈیولپمنٹ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ کیا نیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم رمشا, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ فائن, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ ویری ویل. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو آپ کا بہت زیادہ فار ہیونگ می آن دس شو. اس شو میں مجھے پلیٹ فارم دینے کے لیے, یہاں انوائٹ کرنے کے لیے, اور سب سے زیادہ تھینکس میں کرنا چاہوں گی ہمارے شیف خرم عارف, جن کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا, جنہوں نے ڈائریکٹ کچن سے نکال کے ہمیں یہاں پر سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے, اس قابل بنایا. اچھا, آج اور انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں. ایگزیکٹلی بالکل, انہوں نے کانفیڈنس ہمیں اتنا دیا ہے, ہمارے کانفیڈنس لیول ہمارا اتنا بوسٹ کیا ہے انہوں نے, کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ کہنے کے قابل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ ریسیپی آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان ہے, اس میں سب کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کمپلیٹ میل ملے آپ کو. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ہم لوگ پراٹھوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ریسیپی کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کی فیوریٹ ریسیپی ہے, اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی فیوریٹ ریسیپی ہے, کیونکہ اس کے جو اب میں بتا دوں, اس کو ریویل کر دوں کہ اس کا نام کیا ہے. چکن چیز پراٹھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس چیز میں چیز آ جائے تو وہ تو آلریڈی ٹیسٹی ہو جاتی ہے اور سب کی فیوریٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے انگریڈینٹس بتا دیتے ہیں. جی, آج ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسر ہیں کشمیر پریمیم گولڈ, جو آئل ہے کولیسٹرول فری, جس میں وائٹامنز ڈی, اے اینڈ D3. تو ہمیں اپنے کچن میں یہ ضرور یوز کرنا چاہیے بیکاز اٹس کولیسٹرول فری. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, کشمیر کوکنگ آئل جو ہے ہمارے گھر میں بھی یہی یوز ہوتا ہے, کیونکہ میرے ڈیڈی کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو یہ لو کولیسٹرول ہے, تو ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. ہم لوگ ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. 2 ٹیبل اسپون ہمیں آئل چاہیے ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے یوز کر لیا. اس کے ساتھ مجھے فائنلی چاپڈ انینس چاہیے ہوں گے. جی,
अनियन आपने फाइन चॉप ली है? जी, फाइन चॉप करना है। Okay. मीडियम साइज की अनियन हो तो हाफ और छोटी हो तो एक Okay, fine. अनियन, ठीक है। ठीक है। ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर। फ्लेम बढ़ा दो। जी, थोड़ा सा कर दीजिए, सही। 2 टेबल स्पून अनियंस हमने डाल ठीक है। दिए। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करेंगे, ठीक है। मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज गोल्डन नहीं करना हमें, ट्रांसलूसेंट मीन के थोड़ा सा ये वाइट की तरफ transparent हो हो जाए। जाए। जी, एग्जैक्टली, सही। ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब हमारी जो प्याज है वो ज़्यादा रेड हो जाती है तो हमारी डिश का वो कलर निखर के नहीं कलर आता। भी, और इससे क्या होता है कि हमारा फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, तो सही इसका बात है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ब्राउन अनियन हमें दूसरी रेसिपीज़ में रिक्वायर्ड होती है, जैसे कोरमा वगैरह हो गया, उसमें ब्राउन उसमें brown अनियन onions चाहिए, भी बिरयानी चाहिए। में चाहिए। सही बात तो है। हर रेसिपी की अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये चिकन भी मैंने देख रही हूँ कि आपने बहुत इसको फाइन चॉप किया हुआ है। क्या ये कीमा है या ये भी क्यूब्स ही हैं? देखिए, फाइनली चॉप कर लें इसको या क्यूब्स हों, कुक होने के बाद वो हम वैसे ही मशी हो जाएगा। इस तरह की देखें आपने चिकन लेनी है हमारे चीज़ पराठे के लिए। अच्छा रमशा, अब आप मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट दे दीजिए। बिल्कुल। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जैसे फ्रेश लेना है हमें? जी, फ्रेश लीजिएगा। 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसके साथ मुझे आप ग्रीन चिलीज भी दे दीजिए, ये भी ग्रीन चॉप चिलीज चॉप, जिसको स्पाइसी पसंद है वो ज़्यादा ले सकते जी। हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं बिल्कुल। खाते तो कम डालिएगा, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होगी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। ओके, ये थोड़ा सा उड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, पानी है, तो थोड़ा सा बिल्कुल, वो थोड़ा सा होगा। होगा, बिल्कुल। ठीक है। साथ में आप मुझे क्रश चिली दे दीजिए। फ्रेश चिलीज। अच्छा, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इट्स एज पर योर टेस्ट। यहाँ पर मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन चिलीज भी Use ऐड की हैं, की तो आप ज़रा देख कर डालिएगा, ठीक है। 1/2 टीस्पून हमने ये मुझे डाल तो दिया। स्पाइसी बहुत पसंद है। मुझे भी स्पाइसी पसंद है क्योंकि हमने ये रेसिपी डेडिकेट की है बच्चों को, तो इसलिए हमें थोड़ा सा माइल्ड mild रखना spicy पड़ेगा। रखना है, ब्लैक ठीक है। पेपर्स दे दीजिए मुझे। ब्लैक पेपर आप पाउडर यूज़ कर रही हैं? जी, पाउडर यूज़ कर रही हैं, और जो है इसको फ्रेशली ग्राउंड लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी मैंने अराउंड 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया, ठीक है। क्योंकि जब 3 तरह की जो चिलीज हैं वो मिलती हैं तो एक जी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो अब मुझे आप एनहांस होता जीरा है। दे दीजिए। ओके, क्यूमिन सीड्स ये रोस्टेड है या रोस्टेड नहीं है, ये सफ़ेद ज़ीरा है हमारे पास, ठीक है। चाहे तो इसका पाउडर बना लें, नहीं तो ऐसे भी डाल देंगे। ये भी 1/2 टीस्पून हम डालेंगे, ठीक है। इसको डाल दीजिए। सॉल्ट मुझे दे दीजिएगा। सॉल्ट बहुत देख के डालिएगा, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होता होती है। है, और हमने आटे में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ठीक है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट। जी, आप हमारे एक सारे दफा ingredient रिपीट कर complete। दीजिए इंग्रेडिएंट्स। मुझे चिकन दे दीजिए, साथ में मैं चिकन भी डाल दूँगी। जी, ये हमारा चिकन जो है, ये तो बहुत क्विक रेसिपी है। चिकन जी। भी 5-10 मिनट्स में हाँ, रेडी हो और जाती है। इसका एक ये भी है कि अगर आपका चिकन पहले से रेडी हो तो फिर आप तो बिल्कुल 5 मिनट्स में बिल्कुल। आप पराठे तैयार कर तैयार सकते हैं। जी, सहरी के लिए अगर हमारी आंख लेट खुलती है या हम लोग सुस्त हो जाते हैं कभी कभार, तो ये बहुत झटपट सी रेसिपी है। और ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल के दे सकती हैं। दे सकते हैं, आपके बिल्कुल। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको भी दे सकती हैं आप। बहुत बिल्कुल। ही अच्छी है, माइक्रोवेव में गर्म की और जस्ट गुड टू गो। वाह, ठीक है। अमेजिंग। इसको हम बिल्कुल वाइट हो जाए हमारा चिकन, जब तक हम करेंगे, थोड़ी सी फ्लेम बढ़ जाए। बढ़ा दें जी। अच्छा रमशा, आप मुझे बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्पेशल चीज़ जो आप कर रही हो रमज़ान में? बस मैं, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा अपना ब्रांड है स्टार फूड स्पॉट्स, तो मैं अपने ऑर्डर वर्क में ही इतना बिजी हूँ, बस इसी में ही मेरे टाइम निकल जाता है। हाँ भाई, रमशा हमारी मल्टीटास्कर है माशाल्लाह। ये घर मैनेज करती हैं, ये यहाँ स्टूडियो का मैनेज कर रही होती हैं, और भी बहुत सारे काम कर रही होती हैं। शौक, जब इंसान में शौक हो तो वो कुछ भी कर सकता है। शौक और जस्तुदू। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं कि मैं एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और मुझे कुकिंग का इस कदर शौक था कि मैं ये डिप्लोमा करने पे मजबूर हो गई। हाँ,
اور ڈپلوما کر کے ہمیں آج کتنا فائدہ ہوا ہے, یہ تو اس پلیٹ فارم پہ آج ہم آ گئے ہیں. بالکل, ورنہ تو ہم کبھی امیجن کر نہیں سکتے تھے. آپ یقین کریں میں نے کبھی سوچا نہیں, شوق بہت تھا. میں اور میری بہن جو ہے گھر میں ہوتے تھے تو ہم لوگ ایسے ہی اپنا نا امیجنری جو بچے کر رہے ہوتے ہیں, وہ میلس پڑھ رہی ہوتی تھی, میں ایسی ہی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی. تو دیکھیں آج سب ریئل میں ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی جستجو کریں ہمیشہ اچھا سوچیں, دوسروں کا خیال رکھیں. اور رمضان بھی ہے, مجھے پانی چاہیے ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, پانی ڈالنا ہے, پانی میں تو گلنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے. دیکھیں وائٹ ہو گیا, بالکل جیسے کلر چینج ہو گیا ہے. جی بالکل کلر چینج ہو گیا. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چلیز کی. ریڈ چلی ہے, بلیک پیپر ہے, گرین چلی ہے, بہت ہی امیزنگ. ایسے پانی ہم ڈالیں گے اس کو. ویسے تو بون لیس ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہمیں دینا پڑے گا اس کو فوراً. جب بون لیس چکن ہوتا ہے تو اس کی کوکنگ ٹائم آلریڈی ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور چونکہ یہ ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے دیکھیں اس کو ہم نے باریک سے کاٹا ہوا ہے تو اس کا کوکنگ ٹائم ویسے ہی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آئیے مریم, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, آپ اس طرف آ کے اپنے دوسری پریپریشن کر لیں تو میں یہ دیکھ لیتی ہوں. اچھا, آپ وہ پیڑے بنا لیں. جی اچھا, میں آٹے کا بتا دوں آپ کو کہ یہ آٹا میں پہلے سے گوندھ کے لائی ہوں. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس کو میدا کا, ٹوٹل میدے کا بھی بنا سکتے ہیں. یہ میں ہٹا دوں ٹھیک ہے, تاکہ کلیئر ویژن ہو جائے. بالکل, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اچھا آٹے کا میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ چاہیں تو اگر آپ بہت ہیلدی پرپز سے کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ گھر میں جو ریگولر آٹا ہوتا ہے ہمارے گیہوں کا, وہ آٹا بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو میں نے جو کیا ہے آدھا آدھا, ہاف اینڈ ہاف کا ریشو رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہاف ہم نے گھر میں جو چکی کا آٹا ہوتا ہے, کیا یہ پورا ویٹ فلور پہ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی میں وہی چیز بتا رہی ہوں کہ جو ہیلتھ کانشیس ہیں آپ چکی کے آٹے سے بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں, نو ایشوز. ٹھیک ہے, ویسے میدے کا اگر فلیور اور پریزنٹیشن کے حساب سے جائیں گے تو کیونکہ وائٹ کلر چاہیے ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جو ہوتا ہے, اصل میں یہ جو ریسیپی آج کی بنا رہی ہے بہت فیمس کیفے ہے, وہاں کا یہ فیمس پراٹھا ہے, میں اس ریسیپی کو ریپلیکیٹ کر رہی ہوں. جی مینز آج ہمیں ریسٹورینٹ اسٹائل ڈش ملنے والی ہے. جی بالکل, آپ اسٹارٹ کریں. آٹا کم رہے گا. اچھا میں دو اسٹائل میں بتا دوں گی, ایک میرے خیال سے گلوز میں ہی چپکے گا. صحیح, آٹا انین کو بھی ہٹا دیجیے. 15 منٹ. اچھا وہ ہو جائے بس. یہ نا تھوڑا سا میں توا رکھتی ہوں گرم ہونے. جی جی بالکل رکھ دیجیے, آپ توا رکھ دیجیے. آج مریم ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھی سی سحری اسپیشل ریسیپی لے کے آئی ہیں, چکن چیز پراٹھا. جی مجھے تو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ کھا کر بھی بتائیے کیسا لگا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے کریں. آج ہم نے اپنی ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ, جو ہے کولیسٹرول فری, اور اس میں ہے وائٹامنس ڈی, اے اینڈ D3, جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہیں. سب اپنے اپنے کچنز میں یہ لے کے آئیں اور یہی استعمال کریں. ایک ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے, چکن کو دیکھنا گل گیا تو اس کو ڈرائی کرنا بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس یہ آلموسٹ ریڈی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بس ڈرائی کرنا جلدی سے. دیکھیں ہم ایز اے کلینری اسٹوڈنٹس جو ہیں ہیلسپ کے رولس کو بہت فالو کرتے ہیں, 7 پرنسپلس کو بہت فالو کرتے ہیں, لیکن 90s اور 80s 70s میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کے ایسنس میں فلیور بہت ہوتا تھا, جو ہماری نانی پردادیاں جو کوکنگ بناتی, کیونکہ اس وقت جو ہے ہیلسپ کے رولس اتنے واضح نہیں تھے. بالکل. تو اس بات سے آپ کا کیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن آتی ہے, نئی نئی ٹیکنیکس آتی ہیں, نئی نئی ریسرچز آتی ہیں,
اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں. تو جو چیزیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اچھی ہیں تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہیسب بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اگر فالو کریں گے تو اس سے ہماری ہیلتھ اچھی رہے گی, فوڈ لائف اچھی رہے گی. تو اچھی چیزیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جو موسٹلی جو ریسیپیز ریسٹورینٹس ہیں وہ ہیسب کو ہی فالو کرنا. یہ ہمارے تھوڑا سا ہم اس کو جوسی رکھ لیں, تھوڑا سا ہم اس کو جوسی رکھ لیں. وہ اس میں فلنگ میں تھوڑا سا ایشو ہو جائے گا. بس یہ ڈن ہے. یہ ہو جائے گا. چیز سلائس ڈن. چیز سلائس آپ نے یہ تو ہمارے بچوں کی اور ہماری آل ٹائم فیوریٹ ہے. بالکل. آپ اس میں کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو تھریڈ زیادہ چاہیے تو آپ یو کین گو ود دا موزریلا چیز ایز ویل. یہاں پر ہم لوگ سلائسز یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نارمل چیز سلائسز ہیں جو برگرز وغیرہ میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا ہے ٹائم کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی سے کر رہے ہیں یہاں پر. آپ لوگ آج ہم اپنی ریسیپی میں یوز کر رہے ہیں کشمیر پریمیم گولڈ. چیز سلائس ایک اور چاہیے ہوگا مجھے. یہ ہم نے ایسے رکھ دیا اور دوسرا آٹے کا جو ہے یہ ہم نے رکھا ہے اور اس کے کارنرز جو ہم نے اس طرح سے سیل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے. آج ہماری شیف نے اس طرح سے گرین پریزنٹیشن کی ہے. فریش ویجیٹیبلز ہیں اور اس میں چکن بھی ہے, پروٹین, چیز بھی ہے, فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہے روٹی میں. تو ہر کمپلیٹ میل ہے بھائی یہ تو. جی فل پیکیج ہے. ایسے ہی ہے. ہم ڈال دیں گے. فلیم تھوڑا اور ہائی ہو سکتا ہے اس کا. یہ فلیم بند ہے تو یہ بند ہے. صحیح. مریم یہ تو بہت کوئک ریسیپی آپ نے سحری کے حوالے سے بنائی ہے. جی آپ لوگ آئی ہوپ کہ یہ ریسیپی آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے چینل پہ کامنٹس کے ذریعے. مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے میری ریسیپی ٹرائی کی ہے یا نہیں کی ہے. صحیح. فلپ کر دو. لائٹ گولڈن تک ہمیں اس کا ٹیکسچر لانا ہے. جیسے یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے نا اندر چیز اس کو ہم کٹ کریں گے تو چیز اس کے اندر سے نکلے گا کیونکہ ہیٹ اپ ہو جائے گا. تھوڑا سا اس طرح سے پریس کریں گے. کتنا پیارا سا کلر آ گیا. زبردست, بہت ہی یمی لگ رہا ہے. کھانے میں بھی واقعی بہت کوئک ہے یہ. جی دیکھیں ہم نے ہارڈلی 20 منٹس میں ریسیپی اپنی تیار کر لی جس میں ہم نے اپنی چکن بھی کوک کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ڈن ہو گیا. یہ دیکھیں کتنا زبردست سنہرا سنہرا سا. آپ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں تو میں پریزنٹیشن کی پلیٹ. صحیح ہے, اس کو چولہا بند کر دیجیے. جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا. چولہا آف کر دیجیے. تھوڑی سا اس کو وائپ کر دیں. یہ میں دیکھ لوں ٹشو پہ. ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کلین بہت ہی خستہ پراٹھا ہے یہ, کرسپی سا. ہم اپنا کاؤنٹر کلین کر لیں گے. چولہا بند کر دیجیے. ڈش آؤٹ کر لوں. جی جی بالکل, اس کو آپ ڈال دیجیے. اچھا, اس کے ساتھ کسی سوس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اٹ سیلف یہ کمپلیٹ میل ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسیپی آج کی. اور اگلی تھینک یو سو مچ مریم فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. سب اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو آپ کی یہ والی ریسیپی کیسی لگی. تھینک یو.
اللہ حافظ. आमदीन नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आपने भी हमारा किचन सेगमेंट देखा और इमशा और इनकी साथी ने बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सी डिश बनाई है और वो उस वक्त हमारे सामने भी पेश होगी. और अब हम आते हैं गुफ्तगू की तरफ और मैं मुफ्ती साहब की तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करने के फ़न से आपको नवाजा है और आपकी बातें, आपके जुमले, आपकी तमाम चीज़ें हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं वो वाकई हमें जो फीडबैक दे रहे हैं और जो हमें फ़ोन के ज़रिए, जो हमें मैसेजेस के ज़रिए बता रहे हैं कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और हमें बड़ा क्या कहते हैं सीखने को मिल रहा है. तो इस सीखने के हवाले से हज़रत आज से जो हमने मौजू का इंतखाब किया वो गदागरी के हवाले से, और ये बहुत हसास टॉपिक है और बिलखुसूस इसके अंदर बहुत सारी माफियत तक कहा जा रहा है इसे. इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है. तो मैं ये कहूँगा कि गदागरी और फ़कीरी के अंदर इसमें क्या फ़र्क है हज़रत? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा स्साइला फ़ला तन्हर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब हैं. सलीम भाई, गदागरी, भीख मांगना जिसे हम बैगर्स कहते हैं, इनमें और लफ्ज़ फ़कीर उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देता हूँ. आम तौर पे हम मांगने वाले को फ़कीर की सिफत से लेते हैं कि ये इसे फ़कीर कहते हैं, लेकिन फ़कीर तसव्वुफ़ की निगाह में या इस्लामी निगाह में अगर देखा जाए तो 4 बुनियादी उसूलों पर फ़कीर बनता है. पहला फ़े से फ़ाक़ा, फ़कीर का जो पहला हर्फ है वो है फ़े. फ़े से फ़ाक़ा यानी वो कनात पसंद होता है, मिल जाए तो शुक्र करता है, ना मिले तब भी अल्लाह का शुक्र करता है, ना शुक्र नहीं करता. काफ से कनात कि वो कनात पसंद होता है और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है. या से याद इलाही, फ़कीर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह का वो दीवाना होता है, जिसे हम कहते हैं मस्त है या मस्ताना होता है, इसलिए उसे याद इलाही में उसे फ़कीर कहा जाता है. रा से रियाजत, मुशक्क़त, फ़कीर की सिफत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी मुशक्क़त और रियाजत में गुजारता है, उसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. जैसे कुरान ने फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुसी व समात फबश्शिरिस साबिरीन. कुरान फरमाते हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, कोरोना आएगा और राशन की तुम्हें फिक्र लग जाएगी, लेकिन फ़कीर फिक्र नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है राज़िक तो अल्लाह है. अल्लाह वो कोशिश करेगा. तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, कभी भूख से आजमाएंगे कि तुम्हारा खाली पेट होगा लेकिन तुम्हारे अंदर सफेद पोशी होगी, तुम सवाल करने वाले नहीं होगे, अल्लाह तुम लोगों से मांगने वाले नहीं होंगे. तो फ़कीर बिला वजह नहीं मांगता. फिर सिर्फ पेट खाली वल जो व नक्स मिनल अमवाल, और तुम्हारे माल और मता से आजमाएंगे, कभी देंगे कभी छीनेंगे कि तुम देकर अल्लाह को भूलते हो या छीनकर अल्लाह को याद करते हो. अल्लाह. और फिर यही नहीं, फिर फरमाया वह नक्सिल अमवाल वल अनफुसी, और तुम्हारी जान से भी आजमाएंगे. कभी ऐसा होगा कि लोग तुम्हें ताने देंगे कि तुम किस राह पे चल रहे हो, लेकिन तुम अपने रब की राह को तो छोड़ तो नहीं रहे. तो फ़कीर कुछ भी हो जाए वो फ़कीर होता है, अल्लाह का दीवाना रहता है. आपने देखा नहीं किसको, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह को, आपने देखा नहीं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह को, क्या आपने देखा नहीं शाह अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह को. ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे थे जिन्होंने फ़कीर लिबादा ओढ़ा और अल्लाह के मस्ताने बन गए. फिर सिर्फ अनफुसी ही नहीं, फिर फरमाया, क्या फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई वन नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस समारात. तुम्हें जो नेमतें दी औलाद की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में, बहन भाई की शक्ल में, उनसे भी आजमाएंगे. कभी औलाद को तुम्हें तकलीफ देंगे तो देखेंगे औलाद की तकलीफ ज़्यादा महसूस हो रही, ऐसा नहीं कि औलाद की तकलीफ में अपने रब को भूल गए. तो फ़कीर हर हाल में रब का होता है. वह समारात के बाद फरमाया फबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी तो सब्र करने वालों के लिए.
تو یہ جو کیٹیگری میں نے آپ کے بیان فرمائی یہ ہے فقیر، اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے، وہ فقیر نہیں ہوتا جسے ہم فقیر فقیر کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل تو فقیر یہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر آئے یہ اللہ کے فقیر ہیں، یہ وہ فقیر ہیں۔ لیکن ایک وہ فقیر بھی ہوتے ہیں للفقراء والمساکین، جو قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ جو مانگتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کیٹیگری ہے کہ وہ فقیر، گدا گری میں اور فقیری میں بڑا فرق ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر فقہا فرماتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ ایک کہ آپ بہت زیادہ قرض دار ہوں، اور اگر مال و متاع نہ آپ کو دیا جائے تو آپ کی عزت میں، آپ کی زندگی میں جانی یا مالی نقصان اتنا ہو جائے کہ آپ کی عزت خراب ہونے لگے، اس صورت میں کہ آپ اتنے کریں تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اتنا کھانے کو بھی نہ ہو کہ آپ اگر نہ کھائیں تو آپ ہلاکت کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس میں شریعت نے فرمایا کہ اور کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تب آپ مانگنے کو حکم دیا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی اتنی محتاج، یعنی آپ معذور ہو گئے اور آپ کسی قابل ہی نہ رہے کام کے، مشقت کے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پیر کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک معذور ہو گیا، تو معذور شخص اس کو کوئی کام بھی نہیں دے پا، اس صورت میں کیا حکم ہے کہ ٹھیک ہے اس کی آپ، وہ اگر مانگتا ہے تو آپ اس کی مدد فرمائیں۔ لیکن یہ جو پیشہ ورک ادا کریں جی اسی کی طرف ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیکن سب سے پہلے قرآن کی آیت جو میں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو مانگنے سے نہ جھڑکو، وَمَا السَّائِلَ وَلَا تَنْحَرُ۔ کیوں؟ لیکن یہ کن کے لیے؟ جو فقیر، جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ لیکن یہ پیشہ ورک ادا کریں، جو آپ دیکھیں رمضان میں ٹولہ لے کر آ گئے اور وہ سفید پوش جو بیچارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کا حق چھین رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایسا شخص، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جب یہ شخص جس کو مال کی حاجت نہ ہو اور وہ ایسے کام کر رہا ہو اور مال جمع کر رہا ہو، لوگوں سے مانگ رہا ہو، تو وہ یاد رکھے وہ جہنم کی آنکھ کو جمع کر رہا ہے، اپنے لیے خود جہنم کی آنکھ جمع کر رہا ہے جس میں اللہ سے جلائے گا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص ایسا فعل انجام دیتا ہے، روز محشر ہر مومن عزت کے ساتھ اٹھے گا، یہ عزت و آبرو کو لٹا کر بے عزت ہو کر اٹھے گا۔ اللہ اس سے بڑا کیا مقام ہوگا ذلت کا کہ جب قیامت کے دن مومنوں کو عزت اور وقار دیا جا رہا ہوگا، وہ مانگنے والا اللہ اس کو ذلت اور رسوائی دے گا، اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہوگا۔ اس سے بڑی کیا حقارت بات ہوگی۔ تیسری حدیث جو آپ کے سامنے رکھو، حضور فرماتے ہیں مجھے بتائیں انسان کا سب سے زیادہ دیکھنے والا جو عضو ہوتا ہے وہ چہرہ ہے، بالکل، اور چہرہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر چہرے میں تھوڑا سا بھی نقص آ جائے تو وہ کتنا ہی اچھا افعال کر رہا ہو، لیکن نقص کی وجہ سے لوگ، دنیا کا اصول ہے وہ اس سے کراہے ظاہر کرتے ہیں کہ یار اس کے داغ لگا ہوا ہے، یار اس کا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ بھلے اچھی بات کر رہا ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس بندے سے لوگ نعوذ باللہ نہ چاہتے ہوئے بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، کراہے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے اگر یہ تو ایک چھوٹا سا داغ لگ جائے، یہ حال ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا آقا فرماتے ہیں جب یہ آئے گا نا مانگنے والا، چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تصور کریں ہڈیوں والا انسان جب قیامت پہ پھرے گا تو کیا کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ میں پھر رہا ہوں، اگر آپ کے چہرے سے کھال اتار لی جائے، گوشت تو الگ بات ہے، صرف کھال ہی اتار لی جائے چہرے سے، کیا عام انسان بیٹھتے ہوئے گھبرائے گا؟ کیا عام انسان بیٹھنا پسند کرے گا؟ تو اس شخص کے جو بلا وجہ مانگتا ہے، جس کو مانگنے کی عادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت کو اٹھا لے گا۔ پھر آخری حدیث جو بڑی پتے کی، جو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کا محبوب کون؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ پسند۔ اللہ اکبر۔ میرا رب تو دینے والے کو پسند کرتا ہے، میرا رب تو بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے، اور آپ مانگنے والے مانگنے، اس لیے فرمایا جو مانگتا ہے وہ پھر سب سے مانگتا ہے، اس وجہ سے مانگے نہ جائے۔ آخری حدیث جو سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑی پتے کی حدیث کیوں ہے؟ کیونکہ آج ذرا سی تکلیف ہو فلاں سے مانگ لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ آئیے بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضور کے در پہ گئے، کہا یا رسول اللہ میں مفلس ہو گیا۔ فرمایا اچھا؟ حضور نے 2 اونٹ دیے اور فرمایا جاؤ اس سے اپنے گزر بسر کرو۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، دروازہ جب کھولتے ہیں سامنے زوجہ محترمہ ہوتی، بیوی ہوتی، بیوی کہتی یہ اونٹ تم کہاں سے لے آئے؟ تمہارے پاس تو مال نہیں تھا اتنا۔ فرمایا میں نے حضور کے پاس گیا اور میں نے حضور سے فرمایا آقا میں مفلس ہو گیا، حضور نے 2 اونٹ دے دی کہ اس سے اپنے گزر بسر کرو۔
فرمایا تم مفلس کیسے ہو؟ کیا تمہارے 2 ہاتھ نہیں؟ کیا 2 تمہارے پیر نہیں؟ وہ کمرے میں گئی، کلہاڑی لے کر آئی، فرمایا یہ لو کلہاڑی، جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹو بیچو، میں بھی کھاؤں گا جو حلال تم کما رہو تم بھی کھاؤ، اور یہ اونٹ واپس کر کے آؤ، اور میرے آقا سے کہنا آقا ہم مفلس نہیں، ہم سے زیادہ جو غریب ان کو ہی اونٹ دو۔ اللہ خدا کی قسم اب شان دیکھیے، جب میرے آقا کے پاس دوبارہ یہ صحابی گئے تو حضور نے دیکھا یہ کیا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ اور میں آقا میری بیوی نے کہا میں مفلس میں، آقا میری بیوی نے مجھے بتایا، آقا مجھے اللہ نے 2 ہاتھ دی، طاقت دی ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا جس کو جتنے میرے صحابی ہیں ان کو جن اپنی بیویوں سے کہو، اپنے گھر والیوں سے کہو، اپنی ماں سے کہو، جس کو جنتی عورت دیکھنی ہے جائے اس کی بیوی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا چلا کہ بلا وجہ مانگنا اسلام سے اجازت نہیں دیتا۔ اچھا بہت سیر انگیز گفتگو ہو رہی تھی اور میں بیچ کے اندر بالکل نہیں بول رہا تھا، حالانکہ 1-2 سوال ذہن میں آ رہے تھے، تو بریک کی طرف بھی مجھے جانا ہے، تو وہ سوال بھی میں آپ کو چھوڑتے چلے جاؤں کہ لوگوں نے جو ایک ہیبٹ بنا لی ہے، مطلب یہ کہ اسی طریقے سے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ ہماری لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ سوالوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری اسکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کے ذہنوں کے اندر جنم لے رہا اس کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں ہم سے۔ میرے ساتھ موجود ہے آستانِ چشتیہ کے گدی نشین خلیفہ پیر سید فراست علی شاہ صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ رمضان کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی گدی نشین کے حوالے سے جو روحانی حیثیت دی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے وہ ناظرین جو دیکھ رہے کچھ وظائف کی طرف بھی ہم بڑھتے، خاص طور پہ یہ جو آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا وہ گداگری کے حوالے سے، فقیری کے حوالے سے۔ تو ایک تو اللہ کا فقیر جسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہر شخص بننا چاہے گا، اور ایک جو اللہ کے بندوں کا فقیر ہے وہ کیسے واپس جو ہے اس پیچھے آ جائے کہ وہ جو ہے اس کی جو بھیک مانگنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بھی ایک دینے والی صورت اختیار کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو سلیم ستیانی بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مفتی محسن نظامہ صاحب کا، اور اس پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سالہ سال سے اس کاوشوں میں لگے ہوئے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح امت ہو، یہ بہت بڑی کاوش ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اب آپ نے جیسے سوال کیا تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ فقیری ہے کیا اصل؟ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ تو فقیری دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تم سب میرے محتاج ہو۔ بالکل، اس میں کوئی شک کائنات اس کی محتاج ہے، اور جب ہم سب اس کے محتاج ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو وہاں پہ آپ اپنے رب سے التجا کرتے تھے، اے مالک و مولا، زمینوں سے پھول کھلانے والے، پہاڑوں سے بارش برسانے والے، تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تیرے نہ پیچھے کوئی ہے، آگے بھی تو ہی تو ہے، سب کچھ تو ہے، میں محتاج ہوں، تو سب کچھ ہے، بے شک تو لارے بفی ہے، تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، اے میرے رب مجھے فقر و فاقے سے بچا، مجھے غنی کر دے۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چلا ہمیں کہ اسلامی تعلیمات میں کہ ہمیں اپنے رب سے غنی ہونے کی دعا کرنی ہے، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں۔ اچھا، اب اس کے لیے جہاں تک مفتی صاحب نے بیان فرمایا
کہ غنی ہونے کے عمل کیا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کا پابند ہونا ہے. بالکل. جب انسان اپنے رب کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے مالک میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ تو ہے. اور جب وہ اس کے در پہ پڑ جاتا ہے تو وہ رب اتنا حیا والا ہے اس کو کبھی تنگ دست ہونے نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ اس کی شان سبحان ہے. اللہ. جب بندہ اس عاجزی کے اندر آتا ہے. باقی رہا کے بزرگوں کے طریقہ کار جو رہے غنی ہونے کے عملیات کے حوالے سے، اس میں تو یہ ہے کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی عطا کرتا ہے. تو جب ہم اس چیزوں پہ عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. آج ہم دین سے دور ہو گئے. اب مفتی صاحب نے اتنی اچھی ہمیں معلومات فراہم کی، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے. تو جب یہ ان کی صحبت میں یہ اثر ہے تو جب ہم دین کے لوگوں سے جڑے رہیں گے تو ہمارے اندر سے خود ہی مانگنے کی عادت ختم ہو جائے گی. عموماً ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ قرض کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں. خاص طور پہ آپ نے کرونا دیکھا، 2 سال بڑے حالات خراب رہے، اور ابھی بھی جو حالات ہے اس کے اندر لوگ جو ہے مائنس ہوتے جا رہے ہیں اور پھر قرض کی طرف بڑھے. تو قرض کو اتارنے کا کوئی ایسا وظیفہ؟ قرض کے اتارنے کے لیے دیکھیں اس میں سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ درود ابراہیم کی آپ ورد کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 500 مرتبہ روز درود ابراہیم کا ورد کرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود دعا گو ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا پہاڑ جیسا قرض بھی ہو تو ادا کر دیتا ہے. حضرت یہ بالکل آپ بہت بہترین بات کریں. کیا اس کی اجازت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی کہ لوگ جو اکثر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں 500 دفعہ 1000 دفعہ، اور کوئی اجازت کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی پابندی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اکثر میں نے کچھ میرے پاس کیس بھی آئے ایسے کہ بہن کے حوالے سے ایک صاحب آئے، انہوں نے نقش قبر کے اندر دبا دیا، وہ اس کے بعد ان کی روزی بھی چلی گئی، پاگلوں کی طرح گھومنے لگے. یہ حال ہوا رجت کا. تو اس طرح یوٹیوب پہ دیکھ کے عملیات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے 20-20 سال اپنی زندگیاں اپنے بزرگوں کی خدمت میں گزار دیں، لیکن وہ خدمت بڑی چیز ہوتی تھی. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے غلامی میں آ جاؤں اور کچھ سیکھوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، میرے مدرسے مسجد جو ہے وہاں کے واش روموں کے لوٹے میں پانی بھرا کرو. 15 سال گزر گئے. 15 سال تک آپ یہی کرتے رہے. ایک دن دل میں خیال آیا کہ حضرت میں تو توجہ نہیں فرماتے، اور جو تعلیمات ہیں وہ میں سنتا رہتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں بتاتے. تو کہنے لگے آج میں حضرت اجازت لوں گا اور میں چلا جاؤں گا. حضرت کے پاس آئے کہ حضرت بس بہت ہو گئی، میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی، لہٰذا مجھے اجازت دیں. آپ نے کہا ایسا کرو اپنی جگہ کسی اور کا بندوبست کر دو، تم چلے جاؤ. اجازت بھی ملی، اور حیران ہوئے کہ حضرت نے نہ روکا تک نہیں. 15 سال کی میری خدمت. جب چلے راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ رات ہو گئی تو 2 شخص بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ گئے. پہلے پیدل سفر ہوتے تھے. جب بیٹھ گئے تو اب رات کا ٹائم کھانے کو کچھ نہیں. تو وہ دونوں بزرگ کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ دعا کرتے ہیں اور تم دو آمین کو ایک دعا کرے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس شخص کے صدقے میں ہمیں رزق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے. اور انہوں نے اس شخص کا نام لیا اور وہ سمجھے اب بڑے حیران. جیسے ہی کہا تھوڑی دیر ہوئی رزق آ گیا، بہترین سب نے کھانا کھایا. صبح ہوئی پھر ضرورت پڑی تو دوسرے صاحب نے کہا اب آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں گے. انہوں نے دعا کی، پھر اسی شخص کے وسیلے سے دعا کی. اب جب دعا کی تو پھر رزق آ گیا. اب جب شام ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ شخص ہے کون؟ یہ نام تو میرا ہے جس کے وسیلے تم دعا مانگ رہے ہو. کہا یہ وہ شخص ہیں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مسجد میں لوٹے میں پانی بھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا، ان کے وسیلے سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو آپ بڑے زار و قطار ہوئے کہ میں 15 سال وہاں رہا
مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، اور آج میرے وسیلے سے اللہ لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا کیا ہے. بات ہے، کیا بات تو نسبت غلامی یہ چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سید فراست علی صاحب، ماشاءاللہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں، مہدی سہوانی صاحب اور نرگس بھی سوال کرے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف این جی اوز، ہم نے بہت سنا ہوا این جی اوز اور بہت ساری این جی اوز آج کل مارکیٹ کے اندر ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے بہت اچھے بھی ہیں اور بہت سارے نیگیٹیو بھی ہے نا. تو آپ جو چلا رہے ہیں وہ ایک شکریہ باکس کے نام سے چلا رہے ہیں، پچھلے پروگراموں میں بھی آپ ہمارے ساتھ آئے تھے. تو اب کہاں تک آپ کا کام پہنچا اور کس طریقے سے اور کیا آپ اس کو چلاتے ہیں، کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا اور کہاں پہ کام کرے؟ خاص طور پہ پچھلی دفعہ تو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں اور اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے یا صرف وہیں ایجوکیشن کی طرف، اور اس میں بھی کہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ بلانے کا. پچھلے سال بھی میں آیا تھا، اس سال بھی آپ نے مجھے بلایا، تو آپ کی پوری ٹیم کی کاوش میں دیکھتا ہوں، اور جو انسنگ ہیروز ہیں آپ کے ان کو سب سے پہلے سراہتا ہوں میں. میرے لیے جب بھی آپ یہاں بلاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا ایک روحانی ورک شاپ، ہم تو پیسے دے کے ورک شاپ میں جاتے ہیں نا، تو جب میں آتا ہوں مفتی صاحب کی باتیں سنتا ہوں، لائیو سننے میں اور ٹی وی پہ سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے جب بھی میں آپ مجھے بلاتا ہوں، تو بہت بہت شکریہ بلانے کا. آپ کے اس کہنے کے اوپر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو بلا لیں گے اپنے پروگرام میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں سر. یہ این جی او ورڈ ہے مجھے بہت برا سا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں تھوڑا سا اس کو ذرا رانگ وے میں یوز کیا جاتا ہے. سو میرا جو انیشیٹو ہے وہ این جی او کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ اٹس اے سیلف انیشیٹو، یعنی کہ اپنی مدد آپ کے تحت فرینڈز اینڈ فیملی کو لے کے میں نکل جاتا ہوں اللہ کی راہ میں. اور جو کوشش میں نہ حکومت پہ ڈالتا ہوں ذمہ، نہ میں اپنے آس پاس کے کاؤنسلر پہ ڈالتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں اپنے ساتھ کیسے انسپائر کر سکتا ہوں. اور نیکی گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے سر. جب میں باہر جاؤں گا تو میری بیگم، میری امی پوچھیں گی بیٹا کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. when she saw me doing it پھر ان کو بھی آتا کہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں. so what I believe کہ ایکشن سے آپ کر کے پہلے دکھائیں تو دوسرے انسپائر ہوں گے. تو آج کل جو این جی اوز میں سر میں اس پہ کامنٹ کیا کروں، آپ سب کے سامنے ہی ہے، تو میں اپنے بارے میں صرف بات کروں گا کہ شکریہ باکس ایک بچوں کے ایجوکیشن پہ میں نے انیشیٹو سٹارٹ کیا. بائی پروفیشن میں ایک سپلائی چین پروفیشنل ہوں، میں ٹیچر بھی ہوں، این اے ڈی میں سپلائی چین لاجسٹکس کا سبجیکٹ بھی پڑھاتا ہوں، اور میرا کام ہے بہت زیادہ پورے پاکستان میں گھومنا، چونکہ ٹرانسپورٹیشن لاجسٹک کے حوالے سے میں گھوم رہا ہوتا ہوں. تو بلوچستان کا ایک ایسا ریجن ہے جہاں میری بہت فریکوینٹلی ٹریولنگ ہوتی تھی. تو میں نے وہاں پر جتنی پسماندگی اور جتنی میں نے نیگلیجنس دیکھی ہے، پاورٹی کی، لیک آف ایجوکیشن، تو مجھے ایسا لگا کہ یار میں گزر کے آ جاتا ہوں واپس کراچی، تو میں کچھ تو کروں. تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے گورنمنٹ سکولز کو ہنٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے رستے میں آتے تھے. پھر وہاں پہ میں نے دیکھنا شروع کیا. کیا بانٹتے تھے، کیا چیزیں آپ ادھر لے کے جاتے تھے؟ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی ایشوز ہیں. ایک تو وہاں پر جو ٹیچرز ہیں ان کا فقدان ہے، کوئی وہاں پہ پڑھانا نہیں چاہتا. وہاں پر بجلی اور گیس اور بیسک بنیادی کی چیزیں وہاں پہ ہیں ہی نہیں. یعنی کہ آپ وہاں پہ اسکول دیکھیں تو وہاں پہ نہ اساتذہ ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہیں. تو میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہم نے پچھلے سال سر جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو ہم نے اسٹیشنری اور جو کتابوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس بار میں نے ذرا آن لائن ایجوکیشن کو متعارف کرا دیا. کیسے؟ گدور ایک جگہ ہے ہب لائبریری، وہاں پر ہم نے کیا کہ کیوں نہ اگر استاد ان کے پاس چل کے نہیں آتا تو ہم آن لائن چل کے آ جاتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک ڈیٹا دی، یہ ڈیٹا یہ انٹرنیٹ ہے، یہ تمہارا ایک لیپ ٹاپ ہے، اس کو آن کرو، اور ویکلی بیسس پہ میں تمام ٹیچر سے میتھس کے، سائنس کے، انگلش کے، یار آپ ایک گھنٹہ یا والنٹیرلی نکالو اور ان کو آن لائن نہ پڑھانا شروع کر دو. اور بلیو میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں اس وقت. الحمدللہ گدور لائبریری کے اندر جو اس وقت جو بچے ہیں 300-400 بچے، اس میں ہم ہفتے پر ہفتے میں خود سیشن دے رہا ہوتا ہوں. اور میں تھوڑا سا چینج لے کے آیا کیونکہ آن لائن کا جو ایجوکیشن ہے یہ کیوں محروم رہے بھائی. تو یہ میں نے تھوڑا سا سر اس میں چینج اس دفعہ کیا سر. بہت اچھا. تو اس کا اچھا رزلٹ آپ کے سامنے الحمدللہ سر بالکل اچھا. ٹھیک ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور نرگس اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کی طرف چلیں اور اس محفل کو ذرا سا ہم تھوڑا سا اور خوبصورت بناتے ہیں، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کی طرف بڑھتے. تو میں زبیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام جو آپ کو بہت پیارا سا لگتا ہے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جائے تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جائے تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکاما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، اور جب زبانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میں نے مانا آقا، میں نے مانا آقا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، پھر میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ زبیر صاحب، بہت پیارا کلام۔ جی نرگس، سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بھکاری ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو بھیک نہ دیں تو وہ ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ مجھے ایک اور سوال کہ دختر مشرق جو ہے ہماری صنف نازک، وہ گلیوں میں چوراہوں پر بھیک مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلی بات، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔
आका ने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात है। और हकीकत बात है, हमसे ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं, लेकिन मेरे आका की करम नवाजी के उन्होंने हमें इस मसले पे बिठा दिया। जो आपका सवाल है कि दोबारा दोहरा दिए, क्या सवाल किया आपने? बाज़ औक़ात ये होता है कि भिखारी जब वो भीख मांग रहे होते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं देते तो वो हमें बद्दुआएं देते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि दुख्तर मशरिक सनफ़ नाजुक जो गलियों में, चौराहों पर, सिग्नल्स पर भीख मांग रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे और उनका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो वाज़े फरमा दिया कि बिला वजह भीख मांगना हराम है इस्लाम में। अब ऐसा हराम काम जो कर रहा है, याद रखिएगा, जो गदागरी के पेशे को एज आ प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं कि मांगना हमारा, ये समझे वो एक नौकरी समझते हैं और ये समझते हैं ये तो हम काम कर रहे हैं। तो इस्लाम ने इसकी सख्त वईद और ममानियत फरमाई और यहाँ तक फरमाया कि ऐसा माल जिससे गोश्त बनता है, सिवाय जहन्नम की आग के कोई शे उसको पाक नहीं कर सकती। इसलिए इस गदागरी के फेल से हमें बचना चाहिए। और सारी बात यह है कि जो आपने ये बात फरमाई कि आज हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो नज़र आती हैं सड़कों पे भीख मांगते हुए, इसका क्या मर्तबा और ये क्या मामला है और इसके जो पकड़ है वो किसको होगी? आइए, हज़रत फारूक ताला अन्हु का दौर है, आप रात को निकलते हैं गश्त पर, क्या देखते हैं कि एक खेमे में खलीफा वक्त है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, उम्मत भी सीधी है और हालात क्या है? हज़रत उमर फारूक वो साहबी रसूल, वो खलीफतुल मोमिनीन के आप खुद फरमाते हैं कि जब उमर ना था, यानी वो सिर्फ खत्ताब का बेटा था, तो उसका हाल ये था क्या कि बाप ने 5 ऊँट दिए। कितने? 5 ऊँट। कहा सीधी कतार में लगाना है। जब पहला लगाता तो चौथा आ गया जाता, चौथा लगाता फिर 5वां आ जाता। ये 5 ऊँट सीधे कतार में उमर नहीं लगा सकता था, लेकिन जब से नबी के हाथ में अपना हाथ दिया, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत भी सीधी, उम्मत भी सीधी। क्या बात। वो उमर फारूक फरमाते हैं कि रात को नकाब डालकर निकलते अपनी रैयत के लिए कि मेरे रैयत कहीं भूखी तो नहीं, कोई भीख बिला वजह तो नहीं मांग रहा। आज मैं उन हुक्मरानों को बताता हूं कि ये तमाम का तमाम वबाल उनके पर जाएगा कि अगर इस्लामी रियासत में एक मशरकी मेरी बहन, वो जो नजरों का, जो लोगों का सामना उसे करना पड़ता है, इस तमाम वबाल की जिम्मेदार वो लोग होंगे। क्यों? कि आइए उमर फारूक ताला अन्हु क्या करते हैं, खलीफा वक्त है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, देखा एक खेमे के अंदर एक माँ हंडिये में पत्थर डालकर उसे चला रही है, बच्चे बिलक रहे हैं, नकाब में पर्दे। पूछा, बहन मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, लेकिन तूने अपने बच्चों को अब तक खाना ना दिया। फरमाया, मैं कैसे दूँ, इनका बाप मर गया है और आज 3रा दिन है, इस हंडिये में रोजाना पत्थर डालती हूँ और कहती हूँ कि अब खाना बन जाएगा, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। वो बिलखते हैं और खाने के इंतजार में रहते हैं कि अब खाना बनने वाला है, अब खाना मिलने वाला है। आज 2 दिन से तो ऐसे ही भूखे बच्चे मेरे सो जाते थे, लेकिन आज मेरे पास भी बच्चे इतनी शिद्दत में हैं। ये खलीफा वक्त ने सुना, उसी टाइम खुद बैतुल माल गए, वहां से आटे की बोरी खुद खलीफा वक्त ने ला दी कि उमर के जमाने में ऐसा हो जाए। नहीं, खुद आए, खुद हंडिये में उस आटे को गूंदा, रोटी बनाई, अपने हाथों से इन बच्चों को खाना खिलाया, अपने हाथों से इन बच्चों को पानी पिलाया। ये खलीफा वक्त जिनका मकाम व मर्तबा ये। आज जो आपने बात कही सिर्फ नाजुक पे, वजह ये है कि वो मेरी माँ बहन अगर किसी गलत फेल में पड़ रही है, अगर किसी भीख मांग रही है, तो वजह ये कि आज हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, उन्हें देखना होगा। यकीन माने लाखों अरबों की कोठियां हैं, लेकिन चंद सिक्के उन बच्चों के पे चले जाए तो वो पर्दा नशीन बहनें वो पर्दे में रहें। यकीन माने इस्लामी रियासत में पूरा इसका इंतजाम किया जाता था। एक वक्त वो भी था, मैं आपको ये शर्तियां और तारीख उठाकर देखें कि मदीने की गलियों में ज़कात लेकर फिरा जाता था,
کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ دے۔ کیا بات۔ حضرت میں ایک اور سوال کروں کہ اس وقت جو نشے کے عادی اکثر دیکھتے ہیں ہم، اور خاص طور پہ پورے سال جو ہے نا وہ بھی بھیک مانگتے، اور وہ ذہنی طور پہ بالکل ہی ایسے مفلوج ہو چکے ہیں، تو ان کو دینا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا؟ دیکھیں اور سب سے پہلے جو دینے والا حق ہے نا، وہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے مجھے ملتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماموں تایا چچا، جو آپ کے عزیز و اقربا جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیں۔ اور بہت سے لوگ احسان جتلا کے دیتے ہیں، یعنی ایک بہن بیچاری وہ آٹے کا راشن لینے آئی، 50 لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھائی تصویر آنی چاہیے، حیا نہیں آئی۔ میرے آقا نے تو کبھی ایسی تعلیم ہی نہیں دی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے اہم ضرورت کیا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی شخص جو آپ نے سوال کیا، اسے دوبارہ دہرائیے گا، نشے کے حوالے جو سے نشے کے بارے آپ نے کہا کہ نشے ور لوگوں کو سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ ان کو آپ ہسپتال میں پہنچائیں، ان کو نہ دیں، اپنے جو آپ کے زیر قاری میں، اس کے بعد آپ کے پڑوس، اپنے ارد گرد 40 گھر دائیں 40 گھر بھائی، پڑوس جو شریعت نے قائم دیا فقہ نے، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے۔ ہم 40 کے ہم دو گھر کو بھی نہیں دیکھتے، بالکل۔ کیونکہ گھر میں اچھا کیا ہے؟ حضرت ایک اور سوال میں اس میں وہ کروں کہ کیا زکوٰۃ بول کے دی جائے یا خاموشی سے دی جائے؟ دیکھیں شرعی حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں، یا ان کے گھر میں فریج ہے، یاد رہے گا کہ فریج تو ہے لیکن وہ اس کے استعمال میں، ان کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ آج وقت کی ضرورت ہے کہ وہ اگر فریج اس نے لے لیا، اس نے کسی کو ضرورت ہے کہ اس نے لیا ہو، کسی نے دیا ہو، لیکن اس کے گھر میں کھانے کے لالے ہیں، تو تم اس وجہ سے نہیں دے کہ اس کے گھر میں کارپیٹ بچھایا، فریج نہیں ہے، فرض ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ کیا میں اور آپ یہ غیرت کا تقاضا کرتے ہیں کسی کو دیں بھیک، یا آپ خیرات و زکوٰۃ اور کہیں یہ زکوٰۃ تمہیں دینا، اس کو عام انسان جو واقعتاً کچھ نہ کرتا ہو، جس کے حالات بہت خراب ہیں، وہ قبول کرے گا؟ آپ کی سیر انگیز گفتگو دل ہی نہیں کرتا کہ آپ کو جو ہے کہیں روکے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ چل رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اگر ایک اور سوال کر کے پھر نرگس آپ ہمارے سید فراست آپ کے ساتھ وظائف کے حوالے سے مجھے پھر ان کی طرف بڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز زکوٰۃ کے حوالے سے دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ والا جو ہے نشائی ہے، کیونکہ آج کل عموماً بہت زیادہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والا اسے قبر میں ڈالو، یعنی موت جب اس کی آ جائے 40 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ اس کی شکل خنزیر کی بنا دے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو زکوٰۃ دیجئے، ہاں اگر اس زکوٰۃ سے اس کا علاج کرایا جائے تو یہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر زکوٰۃ دیں اور اس سے نشہ کا حرام کام ہی کرے تو آپ سوچیں کتنی بڑی وعید ہے۔ بات فرق ہے، استعمال کا فرق ہے، اسی پر لاگو ہوگا، لیکن فرق کیا ہوگا کہ وہ شخص جس پر نشہ کرنے والا اگر اس کی صحت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں، لیکن اگر اس کو نشہ کے لیے آپ کام کرائیں تو آپ بھی حرام کام میں ملوث ہو گئے، کیونکہ آپ نے پاک مال کو ناپاک کر دیا اس شخص کو دیکھ۔ تو اس کی زکوٰۃ پوری نہیں، زکوٰۃ تو دیکھیں آپ نے ادا کر دی، لیکن اس شخص کو ادا کرنے مصارف زکوٰۃ 8 بتائیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کے علاوہ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ زکوٰۃ کے حوالے سے پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے جی سید صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ وہ غربت ہے، افلاس ہے، سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہرا روی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اور مختلف غلط کام بھی کر رہے ہیں پیسوں کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، ظاہر بچے رو رہے ہیں، کب تک مائیں برداشت کریں گی، تو وہ بہرا روی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہرا روی سے واپس آ جائیں؟ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے سب سے اچھی جو چیز ہے، وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں گھر جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار صابن کا کام کرتی ہے، اور رزق کو وہی چیز روکتی ہے جو رب کی ناراضگی درمیان میں حائل آئے۔ تو یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم افلاس کی طرف جاتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اگر استغفار پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص اور آیا، اس نے کہا کہ حضرت
میں مالی طور پر بڑا مفلس ہو چکا ہوں, میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے, آپ نے کثرت سے استغفار پڑھا کرو. اسی طرح کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہ مسائل ہیں, اولاد نہیں ہماری ہیں, آپ نے استغفار پڑھا کرو. تو ایک شخص نے کہا مرید نے کہ حضرت آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. کہا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں, وہ پاک ہے ہم ناپاک ہیں. جب ہم اس اپنی اندر عاجزی پیدا کریں گے, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. ایک اور سوال کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. ہمارے اوپر ہے تو آزمائش ہے, دوسروں پہ کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں مقافات ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آزمائش کا جہاں تک تعلق ہے تو آزمائش تو ان لوگوں پر آتی ہے وہ کبھی شکوہ ہی نہیں کرتے, بے شک وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے, وہ خدا کا شکر ہی ادا کرتے. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش آئی تو رب تبارک و تعالیٰ, آپ 18 سال اسی کیفیت میں رہے, رب نے کہلوایا, پوچھا کہ ایوب کہو تو اس مشکل سے ہم آپ کو نکال دیں, کہا نہیں مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. تو جو رب کے ہوتے ہیں نا وہ آزمائش سے گھبرایا نہیں کرتے. باقی جتنے معاملات ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, گناہ گاروں کے ساتھ جو آتے ہیں وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں دراصل, اور ہمیں کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ واقعی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے رب اس سے راضی ہو, کیونکہ اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ رب کس سے راضی ہے. یہ ضروری جو ممبر میں بیٹھا ہے اسی سے راضی ہے, وہ ایک شرابی سے بھی راضی ہے. حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شراب کا کام کرتے تھے, راستے میں جا رہے تھے, دیکھے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. آپ نے اس کو اٹھایا, جیسے ممکن کہیں تو شرابی ہے, تیرا منہ اس لائق نہیں کہ اس کا نام چم سکے. جب گھر پہنچے عطر لگایا, اس کو غسل کیا, بیوی سے کہا کہ اس کو لے کے آدھی رات کھڑے ہو جا, ہمارا گھر اس قابل نہیں کہ اس کے نام کو اس گھر میں رکھ سکے. صبح ہوتے ہی اس کو مسجد میں رکھ کر آ گئے. جیسے ہی آپ لیٹے تو دستک ہوئی, کہا کون؟ کہا میں اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں, تمہارا دوست. اللہ نے کہا تم میرے دوست کو سلام پہنچاؤ. کہا بشر میں تو ایک شرابی آدمی. ایک دم اٹھے, ننگے پر دوڑے. فوری طور پہ اللہ نے ایسی کایا پلٹی, پھر آپ نے پوری زندگی چپل نہیں پہنی کہ اللہ کا میرے پاس جو پیغام اور سلام آیا اس حال میں آیا. پھر آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا بے شک کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے پہ گھوڑے لیڈ نہیں کرتے تھے. بالکل ایسی بات. یہ حیا تھی. کیا حضرت میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں, خاص طور پر پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا اور بہت سارے لوگ کھانے والے ہوتے تھے 8-10, لیکن برکت اڑ گئی ہے. مطلب 10 کمانے والے 15 کمانے والے بھی ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے, ختم ہو جاتی ہے چیزیں, وہ ہو جاتی. تو کوئی ایسا برکت کا وظیفہ؟ برکت کے لیے تو دیکھیں سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام عرض کریں, چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. بے شک. تو اس سے کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی. ماشاءاللہ. یہ عمل کوئی بھی اپنا کے دیکھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو بھرا رکھتا ہے, اس کا دسترخوان وسیع رہے گا. بے شک. اور دوسرا ایک عمل یہ کر لے کہ جب کسی کو پیسہ دے تو دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, اور جب کسی لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لے. اللہ برکتوں کے دروازے, یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دست غیب کا گمان ہونے لگے گا, اس کا کوئی کام رکے گا نہیں. بالکل. اور مزید سوالوں کی طرف بھی بڑھیں گے آپ سے. آپ کی طرف آتا ہوں ماشاءاللہ مہندی سہوانی صاحب. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلوچستان کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے نا, بلوچستان کے علاوہ کراچی میں بھی کہیں کام کیا, اور ابھی کچھ ایسا کام کرنے کا ارادہ ہے کہ کچھ نئی چیز بھی, اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں کراچی کے. وہ اس کے بعد ایک اور بہت اہم سوال آپ کی طرف میں کرنے لگا ہوں. جی سوری میں آپ کا سوال سن رہا تھا. میں نے ابھی وہ سوال اس لیے روک لیا کہ آپ ایک ہی طرف رہے. اچھا میں اگلے سوال پہ آ رہا تھا. اچھا دیکھیں کراچی کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں. میں بڑی ایک ہارش بات کہنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں, اور میں گراؤنڈ پہ جا کے جب کام کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر نا بہت ہی لوگوں کو اگر آپ مدد کے نام پہ نا یہاں پہ مدد نہیں کی جائے, میں تو کہتا ہوں یہاں پہ آپ نا مچھلی پکڑنا سکھاؤ لوگوں کو, وٹ آئی سرٹنلی بلیو. اور یہاں پہ جو بچے ہیں, گورنمنٹ اسکول کا بہت برا حال ہے. میں یہاں پر جب میں یہاں پہ گیا تھا تو پورٹ قاسم سائڈ ہمارے یہاں پر ایریا ہے, تو میں ان جگہوں پہ میں گیا کہ وہاں پہ کیا حال ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کا. وہاں پہ جاتا ہے, وہاں پہ کیٹل کالونی ہے, بھینس کالونی. ایک چھوٹا سا میں سوال تھا کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں بھی آ جائے
क्या कोई कैलकुलेशन करते हैं आप कि यहाँ एरिया, यहाँ एरिया, यहाँ एरिया, कोई इसका दायरे कार बना के फिर आप इसके ऊपर काम बिल्कुल करना ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टैट्स पहले निकालते हैं, सर्वे निकालते हैं, गवर्नमेंट्स के इदारे निकालते हैं कौन कौन से कहाँ हैं, और हमें मदद मिलती है, डेटा मिलता है। उस हिसाब से हमें देखते हैं कि अगर पर कैपिटल या पर एरिया पे अगर ये स्कूल इतने हैं तो क्या इतना ये पूरा कर रहा है, कितने बच्चों को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बड़ी हैरत होगी आपको सुन के कि मैं जो आपको बताया था कि लालमरी गोट और पोर्ट कासिम का जो एरिया है, हम उसको रिमोट एरिया, जरा दूर का एरिया कहते हैं। तो वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा काम मैंने वहाँ पर शुरू किया। रेडी गोट इब्राहिम हैदरी के पास कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ मैंने काम शुरू किया। हुकूमत के सपोर्ट के साथ? नहीं, वहाँ हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं होती है और मैं बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि देखिए थक गए टीवी पे बात कर करके, हुकूमत पे कब तक डालेंगे। मैं बिलीव करता हूँ यू हैव टू डू सम एक्शन, एक्शंस की बात की जाए, बातें बहुत हो गई हैं। तो मैं खुद स्कूल में जाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में जाके मैंने उनसे पूछा भाई आपके क्या इश्यूज हैं, तो वो ये कहते हैं कि किसी के यूनिफॉर्म नहीं है, बैग्स नहीं है, कॉपीज नहीं है, स्टेशनरी में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टीचर्स हैं ये इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, क्या आप वॉलंटियरली इनको ट्रेन करने का कोई सेशन रख सकते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो जो हमारी कैपेसिटी है, मेरी जो मेरी छोटी सी मेरी टीम है, उसके साथ मिलके जो छोटे छोटे काम है वो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत स्टार्ट मैंने किया हुआ इसमें। नहीं, तो इस हवाले से जो क्या कहते हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट को ही फोकस किए हुए या कोई प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी मूव हो जाते कभी कभार? प्राइवेट स्कूल में सेमी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ही इतने ज्यादा हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप प्राइवेट की तरफ जाएं। मतलब वहीं इतना बुरा हाल हुआ हुआ, इतना फुकदान है उसका। तो मैं अभी, क्योंकि हम छोटी सी टीम है, कोई एनजीओ तो है नहीं, तो हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो क्या आप चाहते हैं कि आपकी इस टीम के अंदर कोई और भी उसको शामिल करके आप लेके चल सकते हैं, और कोई भी लोग आना चाहे तो आ सकते हैं? देखें, मैं इस जैसे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग अपनी करने नहीं आता। मेरा मकसद ही यही है कि जो सामने ऑडियंस हमारी सुन रही है ना, वो अगर हमारी बात से किसी एक के दिल में असर कर जाती है तो हमारे साथ जुड़ जाए। हम इसलिए तो यहाँ पर आए ताकि जो हम इस कार्य खैर में बढ़ रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, इसमें सलावातें सुनते हैं, इसमें हम गालियां भी सुन रहे होते हैं, इसमें हम ये भी सुन रहे होते हैं कि भाई अच्छा ये तो पैसे बना रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। मैं सारी बातों, जिसने काम सीधा स्ट्रेट करना है वो करता है अल्लाह की रजा के लिए। उसको पता है, मुझे पता है ये दुनियावी बातें नहीं सुननी, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। उसके लिए जब हम निकलते तो अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है, ऐसे गैब से, इतने मतलब खतरनाक एरियाज में बलूचिस्तान में पहुंच जाता हूँ। लोग कहते हैं भाई तुम कैसे जाते हो? तो भाई नेक काम के लिए निकल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ नहीं हुआ। अकेले जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो या दोस्त? हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। तो किसी दोस्त को बुला लिया, किसी उसको बुला लिया, क्योंकि टीम कोई पेट तो है नहीं। यूट्यूबर का एडवांटेज लेते हैं आप भी? नहीं, कभी भी नहीं। ये वो लोग हैं यूट्यूबर्स जो हैं, ये हैं बातों के शेर। इनको आप जरा ग्राउंड पे जरा बुलाएं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको जरा काम कराएं माजरत के साथ, तो वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे मैंने देखा है उनका कोई एक्शन नहीं है। खूबसूरत अल्फाज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो मैं इनसे जरा दूर रहता हूँ और मैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ जो वाकई माशरे में चेंज लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज़, इन प्रैक्टिस के अंदर आपने बलूचिस्तान, कराची और जगहों के ऊपर भी विजिट किया, तो बहुत सारे लोगों से आपने देखा, ख़ास तौर पे तो आज का हमारा जो मौजू है वो भिखारी है। तो आपने भिखारियों के अंदर क्या ऐसी चीज़ देखी, क्या कैलकुलेशन के हवाले से आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, तो कोई है कैलकुलेशन के हवाले से कोई ऐसी फिगर है जो आपके पास के इस वक्त जो भिखारी, खासतौर पे कराची ले लो या पाकिस्तान की बात करूं तो क्या? सबसे पहले मुफ्ती साहब, मैं इनकी बातें सुन रहा था, माशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे लिए एजुकेशन थी। सीरियसली आई एम ए स्टूडेंट हियर, मैं सुन रहा था आपको और आज मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके गया हूँ जो आपकी मैंने बातें सुनी। तो अब जरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर की थोड़ी बात करते हैं, ताकि आप अभी हैरान होंगे सुन के जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपसे शेयर करूंगा। कराची में 2000 पर डे की भिखारी कमाता है, लाहौर में 1200 पर डे एक भिखारी कमाता है, इस्लामाबाद में 960 रुपए पर डे एक भिखारी कमाता है। तो अगर एक एवरेज किया जाए तो 850 पर डे एक भिखारी पाकिस्तान में कमाता है। 3.8 मिलियन, वेलकम जी, पूरे पाकिस्तान 850 पर डे। और अब एक और फैक्ट्स की बात करते हैं तो 3.8 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 80 लाख भिखारी, वेलकम टू पाकिस्तान। और इसमें हम इतना आगे निकल चुके हैं कि अब भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूएई, सऊदी अरब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 6 मंथ पहले यूएई कॉन्सुलेट ने हमारे वीजा बंद कर दिए पाकिस्तानी के, क्योंकि यहाँ से हम प्रोफेशनल भिखारी भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात इस वक्त आ चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 42 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री, लफ्ज बोलना नहीं चाहिए पर ये बन चुकी है। यानी कि 10 सनतें अगर खुलें, 10 फैक्ट्रीज अगर खुलें, उनमें 500 एम्प्लॉइज काम करें और वो एक्सपोर्ट करें,
ان کی 42 ٹریلین کی ایکسپورٹ، اور یہ جو بیکاری صاحب ہیں اینوئل 42 ٹریلین کر رہے ہیں. اللہ تو آپ یہ سوچیں کہاں جا رہے ہیں یار، ہم کدھر جا رہے ہیں ہم. یہ تو سٹیٹس اور ادار اتنے خطرناک ہیں. یعنی اب پورا آتے ہیں ملک ہی مانگنے والا بنا دیا. بالکل جی، پورا مانگنے والا بنا دیا. اب آتے ہیں، باتیں تو بہت ہو گئی کہ آپ چلو، تو اس کا سدباب کیا ہے، اس کے ایگزیکیوشن کیا ہے. تو پنجابی کی بڑی فیوریٹ میری کوٹ ہے کہ سب نو روٹی نہیں کھوانی، ایک نو روٹی کھوانی ہے. آپ کسی ایک میں چینج لانے کی پریکٹس شروع کریں، ٹھیک ہے. 10,000 لوگوں کو چینج نہیں کرنا ہے. بہترین. تو یہ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کسی ایک کو چینج لے کر آؤں. تو ایک چھوٹا سا میں جلدی سے واقعہ، ٹائم آپ کے پاس اگر شاید ہونا ہو تو، میں بہادرآباد پہ رہتا ہوں. تو یہاں سے میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کبڑا شخص تھا اور اس کے وہ ڈسیبلڈ آدمی تھا، وہ کام نہیں کرتا تھا. اچھا میری ایک عادت ہے جب بھی کوئی میرے سے بھیک مانگتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں یار دیکھو بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے، مت مانگا کرو. اچھا یہ میں ہر کسی کو بولتا ہوں. تو ایک دفعہ مجھے ایک شخص نے آ کے بولا کہ تو اچھا ٹھیک ہے بھیک نہیں مانگوں تو میں کیا کروں. اس نے جب اگلا سوال مجھے بولا تو میں نے کہا اگر میں بھگاؤں گا تو تم بھاگو گے. تو اس نے کہا ہاں میں بھاگوں گا. اچھا یہ وہ اس بندے نے کہا جو ڈسیبلڈ آدمی تھا، اس کا نام ہے عمران لاہوری. وہ اس وقت رائٹ ناؤ بہادرآباد میں ٹھیلے پہ اس وقت ماشاءاللہ اپنا ٹھیلا چلا رہا ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ آ جائے جی. میں نے ٹیم کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، چل بھائی آؤ. ٹھیلا منگایا، سامان اس کو دیا، اس کو 3 مہینے کا ہم نے سامان دیا اور ہم اس کے ساتھ خود کھڑے رہے. ہم خود کیلے بیچ رہے ہیں اس کے ساتھ. اس کو امپاورڈ کریں، اس کے ساتھ دیکھیں نیکی کرنے کے لیے مشکل راہ پہ چلنا پڑتا ہے بھائی. صرف بول کے کسی کو چینج نہیں کرنا پڑتا، تو آپ اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، سپورٹ رہنا پڑتا ہے. آج وہ مجھے اتنے فخر سے بتاتا ہے عمران کہ جو لوگ مجھے بھیک دے رہے تھے اس پہ، آج جب آتے ہیں ارے یار یہ تو بھیک دے رہا تھا، ارے یہ تو کر رہا ہے. وہی لوگ اس سے کیلا، سبزی اور تمام چیزیں لے رہے ہیں تو اس کی وہی ارننگ ہو رہی ہے. He feels so proud. He feels so proud. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چینج کے لیے خود آپ ساتھ کسی کا دیں گے تو وہ خود چینج ہوگا. ماشاءاللہ. بلکہ اپنے حصے کا کام کرنا اور اپنا احتساب کرنا بڑی اچھی بات ہے. کیا بات ہے. یہ پریکٹیکلی وہی والی بات ہے کہ پورا پہاڑ کے برابر بھی جو بانٹ دیا جائے اور ایک کھجور کا ثواب اللہ پاک دیتا ہے. تو ایک آدمی کو یہ بنا دے اور پوری کی پوری جو ہے نا اس کو اپنے حصے کے کام کر کے بنا دیا جائے. جی کیا کہتے ہیں، آپ سوال کر رہی تھی مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب ایک بہت ضروری سوال، بھکاریوں کے تو ہم نے ڈسکس کر لیا. راستوں میں سڑکوں میں ہمیں خواجہ سرا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے بھیک دینا صحیح نہیں ہے. جب ہم بھیک نہیں دیتے تو وہ اپنے ناچنے گانے پر آتے ہیں، وہ بھی اسلام میں منع ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ان لوگوں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہر ایک مخلوق کو بنانے کی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی بندہ کسی سے کمتر نہیں ہوتا. وہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے، یا اللہ نے خنثی کہتے ہیں ہم، خنثی مشکل فقہ کے لحاظ سے، تو وہ بھی اللہ کا بندہ بندی ہے. تو بات اتنی ہے کہ اگر ان میں عورتوں کے اثرات زیادہ ہیں تو ہم انہیں عورتوں کے اس میں شمار کرتے ہیں، اگر ان میں مردوں کے اثرات زیادہ ہیں تو انہیں مردوں کے اس میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ خنثی مشکلات کہلاتی ہیں. ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ایک عام انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے حلال رزق کما سکتے ہیں. اگر ان میں عورتوں کے اثرات زیادہ تو باپردہ رہ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان میں مردوں کے اثرات زیادہ تو جس طرح مرد کام کرتے ہیں اس طرح وہ کام کر سکتے ہیں. بلا وجہ بھیک مانگنا یا ناچنا گانا یہ اسلام میں ہر مسلمان کے لیے ممانعت ہے، چاہے وہ خنثی مشکلہ ہو، چاہے وہ ایک مرد ہو، چاہے وہ ایک عورت ہو. یہ اصل میں ماحول کا وہ اڈاپٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو نعوذ باللہ لفظ کریں تو ہجڑا ہے، اب ہجڑے کا کام تو ناچنا ہے، تم ناچو. اب اس بندے کو آپ نے امپاور نہیں کیا، جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ آپ نے اس کو حوصلہ نہیں دیا کہ تم اللہ کی پیاری مخلوق ہو. اسی مثال ایسا دیتا ہوں کہ یہ مخلوق حکمت کے طور پہ فقہ بنائی کیوں گئی ہے. یاد رکھیے گا کعبہ اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کے پیارے نبی کا گھر ہے. کعبۃ اللہ میں اگر مرد کو جھاڑو لگانے دیا جائے تو اسے بھی اس کے جسم سے بھی ایک ناپاک شے نکل سکتی ہے، اور کبھی اگر وہ سو گئے تو نکل سکتی ہے. اس طرح عورت کے لیے بھی کچھ 7 دن ہوتے ہیں جس میں منوایا فرمایا. رب کے گھر کے لیے ایسی مخلوق چاہیے تھی جو نہ مرد کے جسم سے کوئی ایسا ناپاکی نکلا، نہ عورت کے جسم سے نکلے، وہ ہر لمحے اللہ کے گھر کی پاکی بیان کرتا رہے. تو یہ حکمت تھی جو فقہ فرماتے کہ ان کو بنایا گیا تاکہ وہ رب کے گھر کی جو ہے غلامی کرتے رہیں اور پاک رہیں، تاکہ گھر بھی گھر پاک ہے تو لوگ جو پاک ہوں پاکی کی طرح سے کام کریں. ایک حکمت یہ تھی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسی کو کمتر جانتا ہے، کسی خنثی کو، کسی ہجڑے کو یہ لفظ استعمال کرتا ہے، ان کو کراہیت سے دیکھتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے.
آپ اور میں کمتر کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ نے حکمت کے ساتھ بنایا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کو یہ نہ سمجھے کہ اب وہ بھیک مانگنے والا بنے گا, وہ ناچنے والا بنے گا کیونکہ وہ خنثی مشکل آئے. نہیں بھائی, اللہ نے اس کو بھی ہاتھ پیر دیے, آپ کو بھی دیے. اللہ نے اس کو بھی 2 آنکھیں دی, آپ کو بھی دیے. اللہ نے اس کو بھی 2 ٹانگیں دی, آپ کو بھی دیے. کیا کمی ہے؟ اللہ نے جو کمی رکھی ہے وہ بھی حکمت کے طور پہ. تو اسے آپ کمزوری نہ سمجھیں, اسے آپ کمزور کہیں بھی نہیں, بلکہ اس کو طاقت دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو بنایا تمہارا بڑا مرتبہ ہے, تم اللہ کا ذکر کرو. جی حضرت, سوال مزید اور بھی ہیں لیکن وقت بہت تیزی سے روان ہوا, لیکن ایک جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی ہم اسٹاپ نہیں کرنے دیتے تاکہ آپ کا تسلسل کے ساتھ جو ہے لوگ بات سن سکے. ایک صحابہ کرام کا قصے کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں. جب ہم پروگرام کے اندر بیٹھ رہے تھے تو آپ سے ذکر ہو رہا تھا وہ بھکاریوں کے حوالے سے, وہ ذرا سا دیکھیں میں صرف ایک چیز ثابت کرنا تھا کہ ایک ہوتا ہے تحفہ دینا, ایک ہوتا ہے بھیک دینا. جی جی. لیکن تحفہ اسلام نے بڑا قبول فرمایا. بالکل. جیسے مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہوئی تو آپ وہ تشریف لے کر آئے اور آپ ایک تجارتی اپنے کام سے نکلے ہوئے تھے. آپ شام اور دیگر جب واپس آئے تو اللہ کے کرم سے منافع لے کر آئے, تجارت کا سامان بیچ کر آئے تھے. تو مدینہ المنورہ میں جب آپ داخل ہوئے تو دیکھا وہ صحابہ جو بڑے خوش نظر آتے تھے, جن کا چہرہ بڑا کھلا نظر آتا تھا, تو ویسے تو بہت خوش ہیں, سب مل رہے ہیں, لیکن چہرہ تھوڑا سا مرجھایا وسا لگ رہا ہے. تو پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی اور ہمارے مدینہ المنورہ کے کنویں سوکھ گئے ہیں. تو اب ایک ہی کنواں بچا ہے, وہ ایک یہودی کے پاس ہے جس میں سے پانی ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ اب ہمیں نہیں دے رہا, اور آج پانی صرف اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم وہ پانی پہنچا دیں, تو اب ہم کیا کریں؟ تو صحابی نے کہا, حضرت عثمان غنی نے فرمایا, کون عثمان غنی؟ جسے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آپ گئے تھے, اچھا مجھے لے چلو. تو انہوں نے کہا تم مجھ سے ایک سودا کرتے ہو؟ اس یہودی سے کہا کہ ہاں کرتا ہوں. کیا بتاؤ؟ فرمایا کنواں بھی تمہارے پاس رہے گا, پانی بھی تمہارے پاس رہے گا, لیکن جو میں مال کما کر رہا ہوں وہ سارا مال تم لے لو, بس ایک دن پانی تم پینا, ایک دن پانی ہم پئیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کنواں بھی میرے پاس ہے, پانی میرے پاس ہے, ایک دن کا کیا جاتا ہے, دوسرے دن میں پانی پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے راضی. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, ایک پیالہ پانی بھر کے دو. اب خود سفر سے آئے تھے, خود پیتے, لیکن یہ پیالہ بھرا لے کر حضور کے دربار میں چلے. اللہ اکبر. جیسے حضور کے دربار میں پیش ہوئے تو ایک طرف میرے آقا عمر کھڑے ہیں, ایک طرف میرے آقا صدیق اکبر کھڑے ہیں. حضور نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا, فرمایا عثمان کیا لایا ہو؟ فرمایا آقا آپ کے لیے پانی کا تحفہ لایا ہوں. تو حضور نے ہاتھ بڑھائے تو آپ عرض کریں آقا آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے اور لب آپ کے ہوں گے. یہ کہنا تھا. حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عثمان یہ یاد رکھنا, تو نے جو تحفہ دیا ہے نا, مجھے پیش کیا ہے, تو جب روزے محشر حوض کوثر میرا ہے, جب عمر اور عثمان, یاد رکھنا عمر اور صدیق کھڑے ہوں گے, اس وقت لب تیرے ہوں گے اور ہاتھ میرے. اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بس اسی کے اوپر اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس بالکل ہی کم ہے. تو میں یہ چاہوں گا حضرت کوئی آخری میں کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسا پیغام کوئی دینا چاہیں جو ہمارے وقت کی جو قلیل جو سوئیاں مجھے بتا رہی ہے کہ بہت کم وقت ہے, تو کوئی میسیج, کوئی پیغام اس حوالے سے. سب سے اچھا پیغام تو یہی ہے کہ کل امت مسلمہ اس ٹائم نمازوں میں بڑی کاہلی برت رہی ہے. ہمیں نماز پنجگانہ کو قائم کرنا چاہیے اور قرآن کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا میسیج, جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے, اللہ اس کی ہر مشکل کو ویسے آسان کرتا ہے. جی سر, آپ بھی کوئی ایک جملوں کے اندر کوئی ایک ایسا میسیج. بالکل. میں میسیج کیا دوں, میسیج تو بڑے لوگ دیتے ہیں, بس ایک چھوٹی سی ایک عرض ہے کہ ایک انگریزی میں ورڈ ہے ایمپتھی, احساس بلڈ کرنا شروع کریں, کیونکہ جب یہ آہستہ آہستہ یہ احساس جب بلڈ کریٹ ہوگا تو آپ نے آس پاس کے لوگوں کا احساس کرنا شروع کریں گے. کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے سب سے پہلے گھر کے اندر بجھاتے ہیں, باہر تھوڑی بجھاتے ہیں, تو پہلے آس پاس کا پہلے خیال رکھیں, انشاءاللہ دنیا آہستہ آہستہ خود چینج ہوگی. آپ کوئی پیغام؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ٹیلنٹڈ بنایا ہے, نعمتیں دی ہیں, تو اپنے دست ہاتھوں سے کمائیے اور بھکاری نہ بنیے. بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں, اس وقت ہم اپنے آخری جو ہمارا کیا کہتے ہیں اجازت کا وقت ہے اس پروگرام کے حوالے سے وہ کرنا چاہیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب دعا کریں گے اور اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ شامل ہوں گے. اور مجھے دیجیے اجازت اس اشعار کے ساتھ کہ خواہشوں سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں, خواہشوں سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں,
وقت کی شاخ کو اب خود ہی ہلانا ہوگا اور کچھ نہ ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. دیجئے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ رہے تو پھر کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاک صاحب کو اور اپنے عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا. اللہ ہم سب دعا. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والصحاب. یا اللہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کرنے اور امت کی اصلاح کے لیے. یا اللہ ہماری اصلاح فرما اور ہمیں امت کی اصلاح کے لیے یا اللہ چن لے. یا اللہ یہاں ہمارے پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں یا اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ یہ جو جتنے بھی میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, بالخصوص سلیم ستیانی بھائی, ہماری نرگس بہن, ہمارے نعت خواں, ہمارے مہمان, میرے چھوٹے بھائی, یا اللہ ہمارے کیمرہ مین, ڈائریکٹر, چینل کے مالکان, یا اللہ ان کو اسی طریقے سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, دین دنیا میں کامیابی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری غم دو ثنا یا الہی, کروں تیری غم دو ثنا یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر ہوں کانپتا یا